اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ کہہ دیا میرے حبیب ان سے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اور جیسے کہ میں نے اپنی پہلی تقریروں میں بھی کہا ہے کہ مودت کا لفظ اور محبت کا لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن مودت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں محبت قربان ہو جائے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اس میں لفظ وت استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس لیے کہ سورہ مریم میں جس طرح سے خداوند کریم کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، وہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے ہم نے قرار دیا ود، یعنی مودت۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، بلکہ اس آیت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم قربا کی مودت کا حق ادا نہیں کرتے، ہم خداوند کریم کے سامنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم مقروض ہیں۔ اب یہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو قربا قرار دی جاتی ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مودت کا جو حق مانگا ہے خداوند کریم نے وہ اس لیے کہ وہ رشتہ داری کی بنا پر ہے، تو یہ اگر ایسا ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ہوتا تو نبی پاک سجدے میں تھے، حسین پشت پر ہیں، اور یہ نواسہ رسول ہیں، اور یہاں پر کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ حسین کو پشت رسول پہ جس کے اوپر مہر نبوت ہے اتار دے، حتیٰ کہ جبرائیل نے آ کر یہ کہا تھا کہ جب تک حسین آپ کی پشت پر ہیں اپنے سجدے کو طویل کر دیں۔ تو یہ رشتہ داری کی بنا پر تو خداوند کریم جو ہے اس نے نہیں یہ عمل کروایا تھا، ورنہ تو آج یہ بھی ایک سنت رسول ہو جاتی کہ نواسہ آئے اور پشت پر نانے کی بیٹھے تو اس کی نماز تکمیل ہو۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب بھی میری بیوی پاک زہرا آتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے پڑھتے تھے، آپ کو ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر لا کر بٹھا دیتے تھے۔ تو یہ بھی اگر اس طرح سے آپ کا عمل سنت رسول ہوتا تو پھر ہر باپ پہ فرض ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو، اس کو لے کر آئے اور عزت سے اپنی جگہ بٹھائے۔ بے شک بہت پیارا رشتہ ہے، اور یہ باپ بہت عزت بھی کرتے ہیں، بیٹیوں کی محبت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ مجبوری نہیں ہے کہ ضرور آگے بڑھے اور استقبال کرے۔ تو یہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے خداوند کریم نے خود مودت کا لقب ان کے لیے یہ لفظ قرار دیا ہے۔ اور پھر جس طرح سے کہ رسول اکرم اپنے کندھوں پر بٹھا کر جس پہ مہر نبوت لکھی ہے وہ مدینے کی گلیوں میں لے جا رہے ہیں اور تعارف کروا رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ میرا پیارا نواسہ ہے، تو یہ فضیلت ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ ایسے درجات ان کو خداوند کریم نے، رتبے خداوند کریم نے ان ہستیوں کو دیے ہیں۔ اور وہ میرا نبی کہ جب فتح مکہ میں بت توڑنے ہیں تو مولا علی کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے کندھوں پر سوار ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پہ تو قرآن آ سکتا ہے، قرآن پہ کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی،
تو یہ تمام فضیلتیں تھیں کہ جو خداوند کریم بار بار لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ یہ جدا ہستیاں ہیں، یہ منفرد ہستیاں ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ عصمت کبریٰ کے مالک ہستیاں ہیں کہ جن سے خداوند کریم نے اپنے خاص کام لینے تھے، اور اس وجہ سے ہی ان کو معصوم کہتے ہیں ہم، کہ یہ عصمت کے قابل ہستیاں ہیں، اور خداوند کریم نے ان کو رتبے دیے ہیں۔ یہ ہمارے یا کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں، دنیاوی لوگوں کے دیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ خداوند کریم نے خود اپنے کرم سے ان کو یہ خوبیاں عطا کی ہیں۔ اور یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے وہ کام کہ جو نبیوں نے کیے تھے اور ابھی مکمل نہیں ہو سکے تھے، یعنی 1.25 نبی آئے اور یہ کام مکمل ابھی نہیں ہوا تھا۔ تو حسین وہ ہستی ہے کہ جو کہ وارث آدم ہیں علیہ السلام ہیں، وارث نوح علیہ السلام ہے، وارث ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وارث موسیٰ علیہ السلام ہے، وارث عیسیٰ علیہ السلام ہے، وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وارث جناب مشکل کشاں ہیں، اور وارث مولا امام حسن علیہ السلام ہے۔ میرا مولا حسین کہ جو ابن رسول اللہ ہے، ابن علی ہے، ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، اور ابن خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ وہ میرا حسین مولا اتنا پیارا میرا مولا کہ جس سے کائنات محبت کرتی ہے، جس سے رسول محبت کرتا ہے، وہ میرا کالی کملی والا کہ جس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے، اور کس طریقے سے محبت کرتا ہے کہ بار بار اظہار کرتا ہے، اور آپ کے نام کتنے ادب سے کہ آپ کی چادر کا بھی نام ادب سے، اے میرے طٰہٰ، اے میرے مبشر، اے میرے نذیر، اے میرے یاسین، اپنے محبوب کو اتنے پیارے القاب سے مخاطب ہو کے کہ اس کی چادر بھی عزت والی ہے، اس کی کملی بھی عزت والی ہے، وہ میرا رسول بار بار پیار کرتا ہے اور بتاتا ہے لوگوں سے کہ کتنی میں محبت کرتا ہوں، اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو حسین سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو 1.25 نبی اس دنیا میں ہم سب آئے ہیں، ان سب کی ان تمام محنتوں کا پھل جو ملنا ہے وہ حسین کی قربانی سے ملنا ہے۔ چھوٹے سے ہیں حسین مولا، اور مسجد نبوی میں جس طرح سے نانا بار بار پیار کرتے تھے، محبت کا اظہار کرتے تھے، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ دونوں نواسوں کو گود میں لیا ہوا ہے، مولا حسن کے دہن کو چومتے ہیں اور ہونٹوں پہ پیار کرتے ہیں، اور جب مولا حسین اپنے لب آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کے لبوں پہ پیار نہیں کرتے بلکہ آپ کی گردن پہ پیار کرتے ہیں۔ اور جب یہ بار بار عمل ہوا تو مولا حسین کی آنکھیں بھر آئیں، آپ نانا کی گود سے اترے اور والدہ گرامی کے پاس تشریف لے آئے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں اور آنکھیں زمین پر بیٹھے ہیں، بی بی پاک سحرا کر کے کاموں میں مصروف ہیں۔ دیکھا ہے کہ حسین زمین پہ بیٹھے ہیں اور لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ کہا، حسین میرے لال ادھر آؤ میرے پاس، لیکن حسین مولا گھٹنوں میں سر دیے ویسے ہی خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ ماں کے کہنے سے، آواز دینے سے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ جناب پاک زہرا سے کب برداشت ہوتا حسین کی یہ حالت، فوراً نزدیک آئیں، دیکھا حسین لکیریں کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ حسین یہ کیا بات ہے میرے بیٹا؟ کہا، اماں میں غریب حسین ہوں۔ کہا، یہ کیا بات آج کس نے کہی؟ کہا، آج نانا نے بتایا ہے کہ کہتے تو میرا غریب حسین ہے، یہ میرا امیر حسن ہے۔ اماں ذرا میرے آپ دہن کو تو سونگھیں۔ جناب فاطمہ الزہرا نے لال کو گود میں لیا
آ کر بیٹھ گئیں گود میں لے کے، پیار کیا، پیشانی چومی۔ کیا ہوا میرے بچے؟ کہا اماں آج نا ہم دونوں بھائی نانا کی گود میں بیٹھے تھے، نانا نے میرے بھائی حسن کے تو دہن کو چوما اور میری گردن کو چوما۔ میں بار بار نانا کے پاس اپنا دہن لے کے جاتا تھا تو کیا میرے منہ سے نعوذ باللہ کوئی بو آ رہی ہے جس کی وجہ سے نانا نے میرے لبوں کو نہیں چوما، میری گردن کو چوما ہے، اور رونے لگے۔ جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین نے جناب فضہ سے کہا، بہن فضہ ذرا میرے بابا کو تو بلا کر لاؤ۔ جناب رسول خدا آئے، کیونکہ بیٹی نے بلایا تھا، اور پیاری بیٹی نے آ کر بیٹھ گئے۔ کہا کیا بات ہے میری پیاری بیٹی؟ کہا بابا آج مجھے آپ سے شکوہ ہے، میرا حسین روئے چلا جا رہا ہے، آپ نے میرے حسین کو رلا دیا۔ بابا آپ جانتے ہیں مجھ سے حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ میرے مولا رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مجھ سے کب برداشت ہوتا ہے حسین کا رونا؟ کیا بات ہوئی زہرا، مجھے بتا میری بیٹی۔ کہا بابا آج ایسے کہہ رہے کہ آپ نے حسین کے لبوں کو بوسہ نہیں دیا، حسین کی گردن پہ بوسہ دیا، اور آپ نے کہا غریب حسین ہے تو۔ رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے کہا صحیح کہا میرے حسین نے، صحیح کہا، لیکن فاطمہ حسین تو ہے ہی غریب۔ کہا بابا کیسا غریب؟ آپ نے کیوں نہیں لب چومے؟ کہا فاطمہ میں نے حسن کے لبوں کو چوما کیونکہ یہاں سے اس کو زہر دیا جائے گا، یہاں سے خون باہر آئے گا، میرے لال حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئیں گے، اور میں نے حسین کی گردن اس لیے چومی کہ اس پہ خنجر کا وار چلے گا، اور غریب میں نے اس لیے کہا، یہ تو کائنات کا امیر ہے لیکن غریب میں نے اس لیے کہا، اور حسن کو امیر اس لیے کہا کہ جب حسن اس دنیا سے جائے گا اس کے بھائی سلامت ہوں گے، اس کے بیٹا سلامت ہوگا، اس کے بھتیجے سلامت ہوں گے، لیکن حسین وہ غریب ہے کہ جب اس دنیا سے جائے گا تو نہ بھائی سلامت ہوں گے، نہ بیٹا سلامت ہوگا، نہ بھتیجا سلامت ہوگا۔ یہ غریب حسین ہے، اس لیے میں نے اس کے گلے کو بھی چوما ہے۔ یہ وہ میرے مولا حسین کہ جس کے بچپن میں ہی مجلس حسین ہوتی تھی، زندہ کو روتے تھے، بابا بھی روتے تھے، ماں بھی روتی تھی، نانا بھی روتے تھے، نانی ام سلمہ بھی روتی تھی۔ وہ میرے مولا حسین جب کربلا میں آئے ہیں، اور کس طریقے سے ایک ایک کی آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے قربانیاں دی ہیں سب نے، وہ میرے مولا حسین کربلا کے میدان میں ہیں، اور صبح سے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے آپ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب علامہ مجلسی جو کہ جنہوں نے بہار الانوار کتاب لکھی ہے، وہ مولا حسین کے ذریعے مبارک کے سامنے درس دیا کرتے تھے، اور درس دینے کے بعد آپ مجلس حسین روزانہ کسی نہ کسی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اسی طرح مجلس حسین کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ مرزا ایک یحییٰ بحری نے، انہوں نے بھی یہ اس خواب کو دیکھا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جیسے وہ مجلس پڑھ رہے ہیں اور اتنے میں مولا حسین کے ذریعے کا جو خاص غلام ہے وہ آیا، اور اس نے کہا کہ آج تجھے بی بی فاطمہ نے ایک مجلس پڑھنے کو کہا ہے، میں صدقے اپنی بیوی کے مجلس پڑھنے کو کہا ہے، اور سن مجلس یہ پڑھنی ہے کہ تو نے یہ بیان کرنا ہے کہ کس طریقے سے حسین نے خیام سے رخصت ہوا تھا، بہنوں سے رخصت ہوا تھا، بیٹے سے رخصت ہوا تھا، بھائی حسین اور بہن زینب کی جدائی کا حال سنا مجھے۔ سب لوگ
جب یہ پیغام سنا اور یہ خواب انہوں نے بھی دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ علامہ مجلسی کو جو خاص خادم تھا، جب یہ مجلس پڑھ رہے تھے تو آ کر انہوں نے کہا کہ آپ کو جناب فاطمہ کا یہ پیغام ہے کہ آج وداع پڑھیں آپ، کہ حسین اپنے خیام سے کس طرح نکلے تھے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں کہتی ہوں میری بیوی کے کس قدر دل میں دکھ اور آخری رخصت کا احساس ہے، کیونکہ یہ وہ زینب ہے کہ جو بھائی سے کبھی جدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس طریقے سے کہ کبھی شادی ہونے کے بعد جب آپ گئی ہیں، اور عرب کا جو رواج تھا کہ 3 دن کے بعد میکے والے بیٹی کو لینے آتے تھے، تو کہتے ہیں جب جناب فضہ گئیں تو جناب زینب رو رہی تھی، تو جناب فضہ نے پوچھا زینب کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو گلے لگ کے کہنے لگے 3 دن ہو گئے میں نے بھائی حسین کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ زینب سے کوئی یہ کہہ دیتا کہ زینب تو قتل ہو جا تو بیوی شاید منظور کر لیتی، وہ زینب جو بھائی کے بغیر چند لمحے دور نہیں رہتی تھی، وہ زینب کہ جب مکے سے چلنے لگے ہیں تو آ کے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میں بھائی حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ حسین کس طریقے سے اپنے بھائی کو صبح سے دیکھ رہی ہے کہ میرا ماں جایا پیاسا بھی ہے، کس طریقے سے لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے، 3 دن کا بھوکا بھی ہے، اور یہ تمام حالت جانتی ہیں بی بی، مگر منہ سے کوئی الفاظ نہیں کہتی۔ یہ کربلا ہے، اور یہاں پر 72 تھے نا، صبح سے حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، ایک بے چینی کا عالم ہے۔ ایسے وقت میں عرب کی گرمی ہے، سخت گرمی، ایسا لگتا ہے جیسے سورج سے آگ برس رہی ہے، زمین جیسے تنور کی طرح سے گرم ہو چکی تھی، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے، اور اس وقت میرے مولا حسین صبح سے پیاسی حالت میں جاتے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھانے جاتے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں، لاش کو لے کے آتے ہیں اور خیمے میں رکھتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ کبھی اونا محمد کی لاش اٹھا کر لائے ہیں، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر لائے ہیں، اور کبھی کڑیل جوان اپنے بھائی کے لاشے پہ پہنچ کے اور تیر آنکھ سے نکال کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب حسین اکیلا رہ گیا ہے۔ وہ حسین علی اصغر کو دفن کر کے اکیلا حسین، اور آتے ہیں خیموں کی طرف، کیا دیکھتے ہیں کہ سارے خیمے خالی ہو چکے ہیں، حبیب ابن مظاہر کا خیمہ خالی ہے، جناب اون محمد کی آواز نہیں آ رہی، علی اکبر نظر نہیں آ رہے، چاروں طرف سناٹا ہے، میدان میں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور میرے مولا حسین تنہا ہیں۔ آپ نے اپنے قدم بڑھائے جناب سید سجاد کے خیمے کی طرف، جسم پر علی اصغر کا خون ہے، جسم پر
علی اکبر کی برچی کا خون ہے، جسم پر آن و محمد کا خون ہے، زخمی حسین ہے، وہ ہاتھ زخمی ہے جس سے ابھی علی اصغر کو پانی پلانے گئے تھے تو تیر لگا تھا اور آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا۔ اب وہ حسین آہستہ آہستہ قدموں سے خیمہ سجاد میں داخل ہوئے۔ جناب زینب بیٹھی ہیں۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ مولا حسین خیمے میں تشریف لائے ہیں، آواز دے کے کہا، سجاد، بابا ملنے آیا ہے۔ جناب سجاد کو دو دفعہ آوازیں دیں، تھوڑی سی آنکھیں کھولی، بی بی زینب نے سہارا دے کے اٹھا کر بٹھایا، بیٹا بابا آیا ہے۔ مولا سجاد کی یہ حالت دیکھ کے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ میرا لال سجاد ہے۔ پاس بیٹھ کے بہت پیار سے طبیعت پوچھی، کیسا ہے میرے لال؟ مولا سجاد جو بخار میں بھی ہیں اور جنہیں پانی بھی میسر نہیں، بابا کی طرف حیرانی سے ہو کے دیکھتے ہیں۔ بابا، آپ کی یہ حالت کس نے بنائے؟ بابا، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ میرے مولا حسین نے سر جھکا کے کہا، قد قتلا، مارا گیا عباس۔ کس دل سے میرے مولا نے یہ لفظ کہے ہوں گے؟ اس کے بعد آپ نے پوچھا، اور میرا بھائی علی اکبر؟ جانتے ہیں بھائی بیمار ہو اور اسے بھائی کی موت کی خبر دینا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میرے مولا نے جلدی سے لفظ بدلے اور کہا، بس سجاد، تم یہ سمجھو کہ مردوں میں تم اور میں رہ گئے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ اصغر کا حال بھی پوچھنے لگے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ کو امور امامت دینے آیا ہوں۔ میرے مولا سجاد بابا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، بابا، میں حاضر ہوں، لیکن آپ پر غشی طاری ہوگی۔ میرے مولا سجاد کی یہ حالت دیکھ کے میرے مولا حسین کبھی سید سجاد کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، گلے کو چوما، سینے کو چوما، ماتھے کو چوما اور چوم کے کہا، ان ہاتھوں میں ہتکڑیاں، ان پاؤں میں بیڑیاں، میرا بیمار بچہ۔ آپ خیمے سے نکلے اور پھر آپ جناب زینب کے خیمے پہ آئے اور آپ نے آواز دے کے کہا، السلام علیکہ یا زینب و کلثوم و رقیہ، علیکم منی السلام۔ یہ آواز کا سننا تھا کہ تمام بیبیاں جو اپنے اپنے خیموں میں بیٹھی بھوکی پیاسی اپنے بچوں کو رو رہی تھی، شوہروں کو یاد کر رہی تھی، ایک دم روتی ہوئی آ گئیں جناب زینب کے خیمے میں۔ میرے مولا حسین بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں، اما فضا، مجھے وہ لباس لا دے جو میری ماں نے زخمی ہاتھوں سے اس وقت سیا تھا، وہ کرتا میری ماں کا لا دے۔ میری بیوی، آپ پہ لاکھوں کروڑوں سلام، کتنی صابرہ میری بیوی فاطمہ آپ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے وہ کرتا سیا۔ جانتی تھی نا کہ آپ کا لباس لوٹا جائے گا آپ کو، اور جب آپ وہ کرتا پہن رہے تھے تو بار بار آپ کو اپنی ماں فاطمہ الزہرا یاد آ رہی تھی، اور یہی لفظ آپ کہہ رہے تھے، اماں زہرا، تیرا حسین اس دنیا سے جانے والا ہے۔ آپ نے
وہ کرتا پہنا اور اس کو اور آپ نے جگہ جگہ سے پاش پاش کیا۔ اس کے بعد میرے مولا نے، میرے غریب کربلا مولا نے اسے مسیح پھاڑ کر اس کو پہن کر اس کے اوپر آپ نے لباس پہنا، اس کے اوپر آپ نے جناب رسول خدا کی چادر اوڑھی، جبہ مبارک پہنا، اور پھر میرے مولا نے گلابی رنگ کا امامہ سر اقدس پر رکھا، اور جناب رسول پاک کی سرہ جس کا نام فاضل تھا وہ پہنی، تلوار حمائل کی، اور اپنے تمام اہل و قربا کی طرف دیکھا۔ جب آپ تیار ہو کے کھڑے ہوئے تو چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، الوداع الوداع، الفراق الفراق۔ تمام بیبیاں مولا حسین کے آس پاس حلقہ کیے ہوئے تھیں، درمیان میں میرے مولا امام مظلوم تھے، ہر بیوی کے ہاتھ میں حسین کا دامن تھا، کوئی بیٹھی ہوئی فریاد کر رہی تھی، کوئی سینے پہ ماتم کر رہی تھی، کوئی سر پہ ماتم کر رہی تھی، کوئی بیوی بھائی کہہ کے پکارتی تھی، کوئی ماموں کہہ کے پکارتی تھی، کوئی چچا کہہ کے، کوئی بابا کہہ کے، ایسے دل خراش بیان کر رہی تھی کہ پہاڑ بھی یہ فریادیں سن کر پگھل جاتے، کیونکہ ان کا تو سہارا ہی رہ گیا تھا، سہارا ہی اب مولا حسین تھے۔ میں کہتی ہوں مولا جب آپ مکہ سے روانہ ہوئے اور جب جناب عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ آپ کو عراق جانا ہے تو پردے داروں اور معصوم بچوں کو ہمراہ نہ لے جائے، تو مولا آپ نے فرمایا تھا یہ رسول اللہ کی امانتیں ہیں، ان کو کن کے سپرد کر دوں؟ اور میں جانتا ہوں یہ بیبیاں مجھ سے جدا ہونا گوارا نہ کریں گی، اور آج آپ میرے مولا ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں، ان امانتوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ جناب زینب جنہوں نے جناب عبداللہ بن عباس سے کہا تھا میں حسین سے جدا نہ ہوں گی، جہاں میرا بھائی جائے گا میں وہیں جاؤں گی، میری بیوی اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ یتیم بچے چاروں طرف حلقہ بنائے کھڑے تھے، جن کے کپڑے میلے تھے، سوکھے لب تھے، اور وہ بے آسرا بے وارث بیویاں الگ سر پیٹ رہی تھیں، صحابہ کی بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں جو ماتم کر رہی تھیں حسین کے جانے کا۔ اس وقت جناب لیلہ کو اکبر بھول گئے تھے، اس وقت جناب ام فروہ کو قاسم بھول گئے تھے، اور اس وقت سب بیبیاں اس غم میں تھیں کہ حسین کے جانے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ اتنے میں جناب سکینہ آگے بڑھی اور بہت بےتاب تھی، کیونکہ جناب سکینہ کبھی بابا کے بغیر رہی نہیں تھی، پیاسی بھی ہیں اور تڑپ رہی ہیں، اور بیٹیوں کی تو باپ سے محبت ہی جدا ہوتی۔ جناب کبریٰ آگے بڑھی، بابا کے گلے میں بائیں ڈال دی، اور جناب کبریٰ کو دیکھ کے میرے مولا حسین رونے لگے۔ اب وہ آپ کہتے ہیں بابا ہمارا کیا ہوگا؟ میرے مولا حسین نے بیٹی کا ماتھا چوم کے کہا بیٹی جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہے تو وہ موت کو کس طرح نہ قبول کرے؟ بس میری بیٹی، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ پھر آپ نے سب بیبیوں سے کہا کہ اب مجھے اجازت دو، اور پھر آپ نے کہا تم قطار میں کھڑے ہو جاؤ، میں بیچ میں سے گزر جاؤں گا۔ ساری بیبیاں
حلقہ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ بیچ میں جناب مولا حسین کھڑے ہیں۔ کبھی آپ کی نظر پڑتی ہے جناب ام فروا پہ، اس کا تو قاسم مارا گیا ہے، یہ تو قاسم کے بغیر زندہ نہیں رہتی تھی، اس کا کون وارث ہوگا؟ کبھی نظر ڈالتے ہیں جناب ام لیلا پہ، اس کا جوان مارا گیا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جناب ام رباب سے تو آپ کو بہت محبت تھی، کہ جن کے لیے آپ کہتے تھے کہ جب رباب گھر میں نہ ہو مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا۔ جناب رباب کی یہ حالت ہے، ابھی علی اصغر کو کھو چکی ہیں اور اب شوہر کو جانے کا دیکھ رہی ہیں، بار بار بس حسین کے چہرہ دیکھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے جسم میں سے جان نکل چکی ہو۔ تمام بیویاں حلقہ باندھے، کوئی مولا کے قدم چوم رہی ہے، کوئی دامن پکڑے ہے، ہر ایک طرف سے فریاد الفراق، الوداع حسین، الوداع حسین کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بی بی زینب و کلثوم و رقیہ رو رہی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قدموں کو کسی نے پکڑ لیا ہے۔ میری بیوی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی، میری بیوی بالکل خاموش کھڑی صرف حسین کے چہرے کی زیارت کرے چلی جا رہی ہے۔ شاید دل میں یہ سوچ رہی ہے کہ آج کے بعد مجھے میرا بھائی کبھی دوبارہ نہیں ملے گا۔ خدا کسی بہن کو بھائی سے جدا نہ کرے، خدا کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے۔ میری بیوی زینب بار پر بس خاموش اسی جگہ، کوئی لفظ نہیں کہہ رہی، نہ الفراق کہہ رہی ہے نہ الوداع کہہ رہی، بس حسین کا چہرہ دیکھتی جا رہی ہے۔ جدھر جدھر حسین جا رہا ہے ادھر ہی ادھر زینب کا رخ مڑتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر مولا حسین نے سب کو الوداع کہہ کے، اور بیبیاں رو رہی ہیں۔ میرے مولا حسین آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے دروازے کی طرف جا رہی ہیں، سوچتے جا رہے ہیں کہ ان بیبیوں کا کون ہوگا، کل ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، کبھی کوفہ کا بازار، کبھی شام کا بازار۔ میرے مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور دروازے کی طرف آپ کا رخ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ دروازے کے نزدیک پہنچتے ہیں تو ایک آواز، لرزتی ہوئی ایک آواز آئی، مہلن مہلن یا اخی، مہلن یا ابن زہرا، رک تھوڑی دیر، رک میرے بھائی حسین، تھوڑی دیر رک جا۔ اب جو یہ آواز سنی وہ زینب جو اتنی دیر سے خاموش تھی، حسین رک گئے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا تو زینب ایسے چل رہی ہیں کہ جیسے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، پیر بڑی مشکل سے اٹھاتی ہوئی حسین کے نزدیک آئی اور آ کے کہتی ہیں، بھیا حسین، میں تو تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرے مولا حسین نے زینب کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، آنکھوں سے لگایا اور کہا، زینب میں نے تیرے سپرد کیا ہے، آؤ بیبیوں میرے نزدیک آؤ۔ دروازے کے نزدیک زینب ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ زینب میری جدائی برداشت نہیں کر سکے گی، اور زینب اگر اس دنیا سے چلی گئی، اس کو کچھ ہو گیا تو ان بیبیوں کا کیا ہوگا؟ ایک دم میرے مولا حسین نے کہا، آؤ رباب میرے پاس آؤ، اور پھر کہا، زینب یہ رباب تیرے سپرد ہے، زینب یہ ام فروت تیرے سپرد ہے، زینب یہ کلثوم تیرے سپرد ہے، زینب یہ رقیہ تیرے سپرد ہے، اور تم جانتی ہو یہ جتنی بیبیاں ہیں میرے صحابہ کی بیبیاں ہیں، یہ سب تیرے سپرد ہیں، یہ تیرا قافلہ ہے حسین۔ مولا بی بی زینب سے کہتے ہیں، تو نے سنبھالنا ہے ان کو۔ بی بی زینب خاموش ہو گئی مولا حسین کی اس تمام بات کو سن کے، لیکن بیبیوں کو کہا، اچھا بیبیوں، مجھے میرے بھائی سے کچھ بات کرنی ہے۔
میرے مولا حسین نے بہن کو دیکھا، چہرے پہ زردی چھا گئی۔ دونوں بہن بھائیوں کو جانتے ہیں کہ زینب مجھ سے جدا ہو جائے گی، مولا حسین کی پیاری بہن زینب ہے۔ بہن زینب سے کہا، زینب بہن کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا بھیا میں چھوٹی سی تھی نا، اور اماں حسین اس دنیا سے جانے والی تھی۔ اماں نے حسین بھائی مجھے پاس بٹھایا، مجھے سب کے کفن بار بار دکھائے اور کہا اس صندوق میں رکھتی جا۔ بھیا تیرے حصے کا کفن نہیں تھا۔ اور پھر اماں نے مجھے کہا، زینب کربلا ہوگی، اور وہ دن اور وہ وقت یاد رکھنا کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے تیرے پاس آئے تو اس سے جدا ہونے لگے، تو میرے حسین کے گلے کے بوسے میری طرف سے ضرور لے لینا۔ اور مجھے اس وقت یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ گلے کا بوسہ کیوں لینا ہے۔ حسین میں بہت چھوٹی تھی، لیکن آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اماں نے یہ گلے کا بوسہ لینے کو کیوں کہا تھا۔ ذرا اپنے یہ تحت الحنک ہٹا دے، یہ ہٹا، مجھے اپنی تیری گردن کا بوسہ لینا ہے۔ میری بیوی بوسہ لیتی جاتی تھی، یہ اماں کی طرف سے بوسہ ہے حسین، یہ مجھ غریب زینب کی طرف سے، یہ مجھ دکھیا زینب کی طرف سے یہ بوسہ ہے۔ اور جب بی بی زینب یہ بات کر رہی تھی تو میرے مولا حسین نے کہا، زینب ایک بابا کی بھی وصیت ہے۔ جب بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب تم آخری رخصت کو جانے لگو تو میری طرف سے زینب بہن اپنی کلائیوں پہ سے کپڑا ہٹا۔ بی بی زینب نے کپڑا ہٹایا، مولا حسین نے بوسے لیے اور کہا، ان کلائیوں میں کل رسیاں بندھیں گی، نہ حسین ہوگا، نہ عباس ہوگا، نہ قاسم، نہ علی اکبر ہوگا۔ میرے مولا رخصت ہو کے بی بی زینب سے، بیبیوں سے خیمے سے باہر آئے، آ کے رہوار کے پاس کھڑے ہو گئے، کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، اور دیکھ کے آواز دے کے کہتے ہیں، اے نا عباس، اے میرے شیر جوان عباس کہاں ہے؟ اے نا علی اکبر، اے میرے کڑیل جوان علی اکبر کہاں ہے؟ اے نا قاسم، اے نا حبیب ابن مظاہر، اے نا اور سجا کدھر ہو تم سب؟ میں نے صبح سے تم سب لوگوں کو گھوڑے پہ سوار کرایا، تمہیں میدان میں بھیجا، اب میں جانے والا ہوں، مجھے کوئی گھوڑے پہ سوار کرنے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ آواز دی تو خیمے کے در کا پردہ اٹھا اور ایک نقاب پوش بی بی باہر آئی، آ کے حسین کے گھوڑے کے پاس کھڑی ہو گئی اور کہا، بھیا حسین، میں شریکت الحسین ہوں نا، میرے بھائی میں سوار کراؤں گی تجھے۔ بی بی زینب نے بھائی کو سوار کرایا اور میرے مولا نے سلجنا کی طرف دیکھ کے کہا، اے اس پہ وفادار، تو نے صبح سے میری بہت خدمت کی ہے، میں جانتا ہوں تو تھکا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو پیاسا بھی ہے، اور تو نے بہت خدمت کی ہے، بس تھوڑی دیر کی اور خدمت کر دے۔ لیکن ختم آگے نہیں بڑھاتا۔ میرے مولا نے پھر کہا تو سلجنا نے اپنی گردن جھکا لی۔ اب جب میرے مولا نے دیکھا تو گھوڑے کے پچھلے قدموں سے لپٹی ہوئی جناب سکینہ نظر آئی۔ میرے مولا حسین گھوڑے سے نیچے اترے، جناب سکینہ کو سینے سے لگایا اور کہا، سکینہ، بابا کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ جناب سکینہ کہتی، بابا میں آپ کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ کہا، سکینہ میں تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں،
جب پانی کا نام سنا نا تو ایک دم تڑپ کے کہتی، نہیں بابا، جب سے چچا عباس اس دنیا سے گئے ہیں میری تو پیاس ہی ختم ہو گئی ہے، مجھے پانی نہیں چاہیے بابا، مجھے آپ چاہیے بابا، نہیں آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ میرے مولا حسین نے کہا، سکینہ تو دادی فاطمہ کی پوتی ہے، صابرہ ہے۔ کہا اچھا بابا، ایک دفعہ اپنے سینے پہ لٹا لو، ذرا اس باپ سے پوچھو جسے اپنی بچی بہت پیاری ہوتی ہے۔ فوراً ہی جناب مولا حسین اس تپتی زمین پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا، لوری سنائی اور کہا، سکینہ تو یتیم حسین ہے، تو یتیمہ حسین ہے۔ میری بی بی سکینہ نے بابا کے چہرے کو دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لے کے کہا، بابا حسین کی یتیمہ کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا حسین نے بی بی کے دونوں کانوں کو چوما، میری بیوی کے گالوں کو چوما، بی بی کی پیشانی کو چوما، بی بی کی دونوں کلائیوں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، اور چومنے کے بعد زمین کربلا کی مٹی اٹھائی اور بی بی سکینہ کے بالوں میں ڈال کے کہا، سکینہ حسین کی یتیمہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی پیار نہ کرے، جو جب بابا کا نام لے تو اسے تماچے لگے۔ میری بی بی سکینہ تڑپ گئی اور بابا کہا، سکینہ خیمے میں جاؤ، اور پھر جناب فضہ کو آواز دے کے کہا، اماں فضہ میری سکینہ کو خیمے میں لے جا، اماں فضہ میری سکینہ کا بہت خیال کرنا۔ میں کہتی ہوں، مولا حسین کون کیسے خیال کر سکتا ہے؟ میرے مولا شمر کے تماچے ہیں، اور اتنے تماچے ہیں کہ میری بیوی کے گالوں کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ اس ذکر کے صدقے سے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، یا محمد و آل محمد پرسہ قبول کریں، مولا حسین کا، علی ابن حسین کا، اولاد حسین کا، اصحاب حسین کا پرسہ قبول کریں۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مالک، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر، جو بیمار ہیں ان بیماروں کو محمد و آل محمد کے صدقے میں صحت عطا کر۔ اے میرے مولا ہمیں ایمان کی دولت عطا کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری عاقبت بخیر کر دینا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا۔ اے میرے مولا وقت آخر ہمارے امام زمانہ تشریف لے آئے۔ اے میرے مولا ہمارے ذکر کو قبول کر لینا، اور روز محشر شافی محشر ہماری شفاعت فرمائیں۔ جناب زہرا میرے مولا علی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں۔ اے میرے مولا تو ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔